اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، دنیا نے بڑے حکمران بھی دیکھے، بڑے جرنیل بھی دیکھے، بڑے فاتح بھی گزرے، لیکن دلوں کو جیتنے والا کردار صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، اور بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ یہ گواہی انسانوں کی نہیں، خالق کائنات کی ہے۔ سوچئے، طائف کی گلیاں جہاں پتھر برس رہے ہیں، جسم لہو لہان ہے، خون قدموں میں بہہ رہا ہے، فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی اگر چاہیں تو پہاڑ ان پر الٹ دیے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدلہ لینے کا وقت تھا، مگر لبوں پر بدلے کی بجائے دعا آئی، اور مکہ کی فتح، سب سوچ رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے۔ دشمن سامنے کھڑے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جلا وطن کیا تھا، خون بہایا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ جملہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ یہ اخلاق تھا جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ ناظرین، یہ گھریلو زندگی کی وہ تصویر ہے جس میں صبر بھی ہے، حلم بھی ہے، اور محبت کا دریا بھی بہتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت بھی بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک اور موقع پر فرمایا، سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کی بے عزتی ہو۔ ناظرین، اخلاق صرف نرم لہجے کا نام نہیں، بلکہ کمزور کے سر پر دستے شفقت رکھنے کا نام ہے۔ یہی وہ کردار ہے جو ایک ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتا ہے اور سماج کو روشنی بخشتا ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی۔ ارشاد ہوا، جبرائیل مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ انہیں وراثت میں شریک کر دیں گے۔ اگر یہ تعلیم ہمارے معاشروں میں زندہ ہو جائے تو محلے سکون کا گہوارہ بن جائیں۔ بازار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی پھیلتی تھی۔ فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت دی کہ ناپ تول پورا کرو، جھوٹ سے بچو، اور وعدہ خلافی نہ کرو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بازار ایمان کی خوشبو سے مہکتے تھے۔ غلاموں اور خادموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بے مثال تھا۔ فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے۔ جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ یہ تعلیم غلام کو عزت اور وقار دینے کی روشن مثال ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور یہ فرمان محض الفاظ نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہمارے گھروں میں رچ بس جائیں تو کیا میاں بیوی کے جھگڑے باقی رہیں گے؟ اگر یہ اخلاق ہمارے بازاروں میں اتر آئیں تو کیا دھوکہ، فریب اور جھوٹ پنپ سکے گا؟ اور اگر یہی اخلاق ہماری عدالتوں اور ہماری حکومت میں نافذ ہو جائیں تو بتائیے کیا ظلم و ناانصافی باقی رہ پائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وہ اخلاق ہیں جو انسانیت کو امن، انصاف اور سکون عطا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک ایسا تابندہ چراغ ہے جو 1500 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی روشنی دے رہا ہے۔ یہ چراغ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، معافی کا ہنر سکھاتا ہے، اور دلوں کو مسخر کرنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ یہی وہ اخلاق ہے جس نے سنگلاخ صحراؤں کو ایمان کے نخلستان بنا دیا اور تاریک دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے۔
ہمارے زبان کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو وسیع کر دے اور ہمارے کردار کو ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ آمین۔ صلو